5واں رکوع ہے، اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو تمہارے لیے زمین سے نکلتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، یعنی اپنے مالوں میں سے بھی زکوٰۃ نکالو، اور جو زمین میں سے جو فصل پھل وغیرہ چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالو۔ تو یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، ان کو نکالنا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات بس تھوڑی سی سمجھ لیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا 2.5% جو ہے یہ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 82 ہزار روپیہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو اتنی مقدار میں اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، یا نقد پیسے ہوں، یا سامان تجارت ہو، وہ سامان جو اس نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، جیسے دکان کے اندر جتنا سامان رکھا ہوتا ہے تجارت کے لیے ہوتا ہے، کاروبار کے لیے، تو یہ چیزیں یا یہ ساری تھوڑی تھوڑی ملا کر، مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 گرام چاندی ہے، ہاں جی، اور 40,000 روپیہ نقد پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی اتنا سا سونا بھی پڑا ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ ملا کر اگر 80,000 روپیہ بن جاتا ہے، 82 ہزار روپیہ، یعنی 52.5 تولہ چاندی قیمت کے بقدر بن جاتا ہے، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ پھر اس کو اپنی جو ہے ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے، اور اس تاریخ کو عام طور پر لوگ 1 رمضان مقرر کر لیتے ہیں اور ہر سال 1 رمضان کو دیتے ہیں، لیکن جو بھی ایک مقرر کر کے اس تاریخ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں، غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی سونا جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو تو زکوٰۃ، ایسی بات نہیں ہے۔ 7 تولے سونا اس سے کم بھی ہو، اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس یا جس عورت کے پاس سونا ہے اس کے پاس اگر پیسے بھی ہیں تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ 7 تولے سونے کی بات تب ہے کہ جب پیسہ بالکل نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، بالکل کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایسا آج کل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ آج کل تو بچوں کے پاس بھی 20 روپے پکڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے پاس سونا ہو اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ جب 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پھر اس وقت تک سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک وہ 7 تولے پورا نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کچھ 7 پیسے بھی ہیں، یا کچھ چاندی بھی ہے، یا سامان تجارت بھی ہے، تو پھر 7 تولے والی بات نہیں ہے، پھر اس کی قیمت وہ چاہے 1 تولہ ہے چاہے 2 تولہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا بنتا ہے، 52.5 تولہ چاندی قیمت کے بقدر بنتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انفاق کرتے ہوئے عمدہ چیز کا انتخاب کرو، ولا تیمموا الخبیث، خبیث چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، بلکہ کوشش یہ کرو کہ اچھی چیز نکالنے کی۔ مثلاً اگر جانوروں میں سے زکوٰۃ دینی ہے، بعض لوگوں کے جانور ہوتے ہیں بہت ساری، کوئی 100 70 80 بکریاں ہیں تو اس میں سے دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ ڈھونڈ کر کوئی بالکل مریل سی بکری اٹھا کر دے، نہیں، درمیانے درجے کی، بالکل اعلیٰ بھی نہ ہو اور بہت گھٹیا بھی نہ ہو۔ اعلیٰ دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم درمیانے درجے کی، بہت اس طرح کی نہ ہو۔ اسی طرح باقی بھی چیزیں، خیر پیسے میں سے زکوٰۃ دینے میں تو یہ چیز نہیں، پیسے کی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے، چاہے نیا نوٹ ہو چاہے پرانا نوٹ ہو، اس کی ویلیو ایک ہی ہوتی ہے، اصل چیز ویلیو کی ہے۔ آگے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے، وہ کام بھی ہے، وہ چیز لینی ہے، وہ چیز لیتے، اس شیطان کے اس بہکاوے میں اور شیطان کے اس ڈراوے میں نہ ہو، بلکہ خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں جو ہے وہ زیادہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد آگے جی اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایسے فقراء پر خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو۔ فرمایا کہ اپنا جو ہے وہ مال جو ہے خرچ کرو، للفقراء الذین، ان فقراء پر، احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو قید کر دیا اللہ کے راستے میں، جیسے مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے راستے میں بند کیا ہوتا ہے، یا اور تو وہ لوگ، وہ فقراء کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قید کر لیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کام کاروبار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ وہ اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، عام طور پر فرمایا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید کوئی بہت امیر ہیں، ان کے یعنی بھیک نہ مانگنے کی وجہ سے، یہ سوال نہ کرنے، ان کی خودداری کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے دیکھنے والا کہ یہ شاید بہت غنی ہیں۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں پر فرمایا کہ خرچ کرو، یہ جو تم خرچ کرو گے تو یہ بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہوگا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی
ایسے صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اصحاب صفہ کے نام سے، اصحاب صفہ وہ کہلاتے تھے۔ صرف وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوتے تھے، اس کو حفظ کرنے میں لگے ہوتے تھے۔ ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہوتا تھا، بس کسی نے کوئی لا کر دے دیا مسجد نبوی میں تو وہ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیتے تھے، اور اکثر وہ زیادہ تر ظاہر اس وقت کے حالات اس طرح کے ہوتے تھے، وہ اکثر بھوکے ہی رہتے تھے۔